اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 12 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین مکی صورتوں میں سے ہے اور اس لحاظ سے اس کے اندر وہی مرکزی مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اور مضامین بھی ہوں گے۔ یہ سورۃ مقدسہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ یعنی ہر جاندار کا دل ہوتا ہے، اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے دھڑکنے سے جسم دھڑکتا ہے، چلتا ہے، اور جب دل ساکت ہو جائے تو پورا وجود ساکت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حیات پر جسم کی حیات ہے، جسم اور اس کی موت سے جسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی مرکزی حیثیت یعنی دل کو حاصل ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے کہ وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ دل ہے۔ باقی جتنے اعضاء ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ یا حواس خمسہ باطنہ، 5 حاسے جو ظاہر ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، اور ہاتھ پاؤں سے چھونا ہے، یا جو اندر کے حاسے ہیں، فکر کی قوت ہے، وہم کی قوت ہے وغیرہ، حصے مشترک ہے، تو یہ سب اصل میں دل کے خدام ہیں یا اس کی مرضی سے چلتے ہیں۔ دل کی مرضی ہو تو آدمی دیکھتا ہے، دل کی مرضی نہ ہو تو آنکھ بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ دل چاہے تو سنتا ہے، دل نہ چاہے تو نہیں سنتا۔ تو دل کے چاہنے پہ ظاہری حواس بھی کام کرتے ہیں، اندر کے حواس بھی کام کرتے ہیں، تو اتنی مرکزی حیثیت دل کو حاصل ہے۔ تو حضور نے سورہ یاسین کو دل سے تشبیہ دی کہ قرآن کو ایک وجود تصور کرو تو یہ صورت اس کا دل ہے۔ تو جتنی اہمیت جسم میں دل کی ہے، یوں سمجھو کہ اتنی اہمیت سورہ یاسین کی ہے۔ ویسے تو سب اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام میں بھی مراتب کا فرق خود اللہ نے رکھا ہے۔ بعض آیات پر فضیلت حاصل ہے، جیسے آیت الکرسی ہوئی،
بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے سورۃ البقرہ کے لیے اور سورہ آل عمران کے لیے فرمایا کہ یہ دو چمکتی صورتیں ہیں، یا سورہ فاتحہ کے یہ سورہ بقرہ کے بارے فرمایا کہ فسطاط القرآن، وہ قرآن کا خیمہ ہے، ٹینٹ ہے، جیسے ٹینٹ کے نیچے بہت سے لوگ آتے ہیں تو بہت سارے مضامین قرآن مجید کے انہیں سورہ بقرہ کے اندر جمع ہیں۔ اسی طریقے سے اجر و ثواب کے لیے ایسے جیسے نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب رکھتی ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون یعنی 1 ربع تقریباً 7 سپارے پڑھنے کا ثواب رکھتی ہے، اور جیسے فرمایا کہ سورہ زلزال آدھا قرآن پڑھنے کے ثواب رکھتی ہے، اور جیسا کہ فرمایا کہ سورہ الہاکم التکاثر 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ تو یہ فرق مراتب ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھو تو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب رکھتی ہے، 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب رکھتی ہے۔ تو اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی فرق مراتب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رات کو سورہ یاسین پڑھی صبح کو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے صبح پڑھی تو شام کو مغفرت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، یوم آخرت کا یقین رکھتے ہوئے، تو اس کی تلاوت پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس میں وقت کی کوئی تخصیص نہیں بتائی۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی ہر ایک کو یہ یاد ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کو سورہ یاسین یاد ہو۔ بہرحال اس کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہے یاسین سے، اور یاسین حروف مقطعات میں سے، جیسے حا میم یا دوسرے اس لحاظ سے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے تو اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک سربستہ راز ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان، تو اللہ ہی جانتے ہیں اس کی مراد اور اس کا صحیح مطلب۔ لیکن بعض اہل علم نے فرمایا کہ یاسین اللہ کا نام ہے، یاسین اللہ کا نام ہے۔ اگر یہ اللہ کا نام ہے تو پھر یاسین کسی کا نام نہیں رکھنا چاہیے، جیسے کہ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، رزاق کسی کا نام نہیں رکھ سکتے جی، تو اس طرح یاسین بھی نام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 2 طرح کے ہیں، ایک جو مختص ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اور وہ مجازی معنی کے لحاظ سے بھی دوسرے پہ بولنے جائز نہیں، جیسے رحمان، رزاق، جبار، قہار، مبالغے کی صیغہ۔ لیکن بعض نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ مجازی معنی کے لحاظ سے آپ دوسروں پر بول سکتے ہیں، رحیم، کریم جی، یہ نام آپ دوسرے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب رحیم اور کریم اور رؤوف اللہ کا نام ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، صفت کاملہ، صفت کاملہ۔ اور جب کسی بندے کا نام ہوگا تو پھر اس کا معنی ہے اس صفت کا پرتو، اس کا سایہ، اس کا عکس۔ لیکن بعض ناموں کا عکس وکس بھی نہیں ہے، جیسے رحمان، جیسے اللہ، یہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے۔ تو خیر اگر یہ اللہ کا نام ہے تو اگر یہ صفت مختصہ ہو تو پھر یہ کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ صفت مختصہ نہیں تو پھر کسی کا نام ہو سکتا ہے، لیکن جو معنی اللہ کا نام ہوتے ہوئے ہوگا وہ نہیں مراد ہوگا، بلکہ اس کا پرتو اور اس کا سایہ مراد ہوگا۔ تو ویسے یاسین آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، کیونکہ زیادہ بات یہ کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔
اور بعض روایت میں یہ کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا نام ہے، جیسے کہ طٰہٰ کے بارے میں ہے کہ طٰہٰ حضور کا نام ہے، اور یاسین تو گویا حروف مقطعات میں سے 2 حرف ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بروایت یہ حضور کے نام ہیں۔ تو پھر یہ مرکب ہے یا اور سین سے، یا سین، تو یہ حبشی افریقی لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا معنی یا سین، تو افریقی زبان میں یا کا معنی اے، سین کا معنی انسان، تو یا سین کا معنی اے انسان، تو گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یا سین اے انسان، تو انسان کامل حضور ہیں، انسان کامل، یا یوں کہیں یاسین تو سین سے سید البشر، سید ولد آدم، تو حضور نے فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن پوری اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور فخر سے نہیں کہتا، یہ اعزاز خدا نے مجھے دیا ہے، یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے۔ تو گویا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں فرمایا کہ میں ساری انسانیت کا سردار ہوں گا، اور میری سرداری کا پتہ آپ کو وہاں چلے گا جب ساری مخلوق ہوگی۔ تو پھر تو یاسین یا سید ولد آدم یا سید البشر، ایک ہی معنی دونوں کا، یا یاسین اے انسان، انسان کامل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا حروف مقطعات میں سے ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کا نام ہے، تو جو بھی ہے اس سے سورت کا آغاز ہے، اور سورت کا نام بھی اسی پہلے لفظ سے سورہ یاسین، زیادہ مشہور نام یہ نا سورہ یاسین، لیکن اس کے اور نام بھی ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورہ معمہ، معمہ جی، ایک اس کا نام ہے سورہ دافیہ، ایک اس کا نام ہے سورہ قاضیہ، قاضیہ یعنی حاجتیں پوری کرتی ہیں۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ جو اس سورت کی باقاعدہ تلاوت کرے یا کسی خاص حاجت کے لیے، تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو خیر اس سورت میں یوں تو توحید، رسالت، قرآن حکیم جی اور معاد کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پہ معاد کا ذکر ہے، خاص طور پر آخرت کا ذکر بڑے اچھے دلائل، عمدہ دلائل کے ساتھ ہے۔ اور معاد کا عقیدہ ایسا ہے جو انسان کو صحیح معنی میں کھرا انسان بناتا ہے، یعنی جس آدمی کا آخرت پہ یقین ہوگا اور ہر وقت وہ آخرت کو سامنے رکھے گا تو وہ ٹھیک لائن پہ چلے گا۔ یعنی اہم ترین عقیدہ تو اللہ کی توحید کا ہے جی، لیکن انسان کی اصلاح میں جتنا زیادہ اثر آخرت کا ہے نا، اتنا کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ ایسا جو انسان کو صحیح لائن میں رکھتا ہے، اگر یہ عقیدہ کسی کا پکا ہو جائے تو وہ آدمی بالکل ٹھیک لائن پہ لگ جاتا ہے کہ موت کے بعد حیات ہے، محشر کے میدان میں اللہ کے حضور پیش ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے ذرے ذرے کا، یہ کسی کو ہمیشہ یاد رہے تو اس کی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اسی کو فراموش کر لیتے ہیں جی، تو شیطان دھوکے میں ڈال لیتا ہے، بھلا دیتا ہے، بھول بھلیوں میں پڑ لیتے ہیں، تو پھر لائن چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس صورت کی اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ آخرت کے عقیدے کو خاص انداز سے، بڑی فصیحانہ بلیغانہ انداز سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں واقعات بھی ہیں، ایک بڑا اہم ترین واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ دوسرے رکوع میں وہ آئے گا۔ تو خیر اس کا آغاز ہو رہا ہے قرآن حکیم کی صداقت اور حضور کی رسالت سے آغاز ہو رہا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم،
قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی تم قرآن کے منکر ہو، یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں جی۔ اور اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت ہی بتاتے ہیں، اللہ تو جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ اتنی اہم ترین ہے کہ دیکھو اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ حکیم کا معنی ایک تو حکمت سے بھرپور، کہ اس کی ہر بات، اس کا ہر مسئلہ، اس کا ہر عقیدہ، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، ہر اصول، ہر ضابطہ، ہر عبادت حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن حکیم بمانے محکم بھی ہوتا ہے، محکم معنی بالکل پکا اور بالکل مضبوط۔ تو والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن محکم کی، یعنی جو بالکل مضبوط کتاب ہے، دنیا ٹل سکتی ہے قرآن نہیں ٹل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر یہ تو قسم ہوئی، اب جواب قسم، یا اللہ اپنے قسم کس بات کے لیے اٹھائی ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو قسم اٹھا کر یہ تو قرآن کی محکم و باحکمت کتاب ہونے پر دلیل فراہم کر دی، لیکن قسم کسی چیز کے لیے کھائی جاتی ہے نا، تو کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ کہا اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ انک لمن المرسلین، یہ آپ کو کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو، تم کاہن ہو، تم مجنون ہو، تم ساحر ہو، تم فلاں ہو فلاں ہو، میں قسم اٹھاتا ہوں اپنی کلام محکم کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ البتہ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ جتنا شد و مد سے یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اتنا ہی میں شد و مد سے پکے الفاظ سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیں انا حرف تحقیق ہے، لمن المرسلین لام یہ بھی حرف تاکید ہے، تو دو حرف تاکید اللہ نے لائے حضور کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے، اور پہلے قسم بھی۔ تو جتنا یہ زوردار لفظوں میں آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ بالکل رسول نہیں ہو سکتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کوٹھی نہیں، نوکر نہیں، باغ نہیں۔ فرمایا یہ جتنی شد و مد سے انکار کرتے ہیں، میں اتنی شد و مد سے تاکید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اور یہ کہ علی صراط مستقیم، آپ تو بالکل سیدھی رستے پہ چل رہے ہیں، بالکل سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ تو رسول ہونا ہی دلیل ہے صراط مستقیم کی، پھر مزید یہ کہ آپ سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، جی سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اور سورہ شورى کے آخر میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی صراط مستقیم پہ ہیں اور اوروں کو بھی صراط مستقیم کی ڈائریکشن دیتے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم صراط اللہ الذی، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ، اللہ تک پہنچنے کی راہ۔ تنزیل العزیز الرحیم، پھر قرآن حکیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس قرآن حکیم کی میں نے قسم اٹھائی ہے، تم کہتے ہو کہ یہ محمد کی تصنیف ہے، تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر ہمیں سلاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی کلام ہے، یہ خود بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، خود کیسے بناتے ہیں؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ تو نازل شدہ ہے اس خدا کی طرف سے جس کی صفت عزیز، جو سب پر غالب ہے، ساری قوتوں پر غالب ہے جی، اور الرحیم بے حد مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو یا اللہ آپ نے یہ کتاب بھیجی کیوں ہے؟
اس کی غرض و غائد کیا ہے، اس کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا ہے کہ تاکہ آپ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی، شرک کی، گناہوں کی اندھیریوں سے اسلام کی روشنی میں نکال کر لائیں۔ اس لیے کہ قرآن لائٹ ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، لائٹ آئی ہے۔ تو اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہاں بھی دوسرے انداز سے فرماتے ہیں قرآن اس لیے بھیجا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، قرآن حکیم سے، اس کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرائیں کہ ان کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے۔ یعنی ایک عرصہ ہوا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ نڈر ہو گئے ہیں، تو تاکہ آپ ان کو ڈرا کر سیدھے رستے پر لائیں۔ تو یہ کون سی قوم ہے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، جن کے لیے باقاعدہ شروع میں قرآن نے خطاب کیا، اور ان کے واسطے سے پھر ساری دنیا کی قومیں، یعنی پہلا خطاب عربوں کے لیے ہے، اور پھر ان کے واسطے سے یہ خطاب ساری انسان، لتنذر ام القریٰ، تاکہ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، اور پھر من حولہا، پھر اس کے آس پاس ساری دنیا والوں کو ڈرائیں۔ تو تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادے ایک عرصے سے نہیں ڈرائے گئے۔ تو نہ ڈرائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں، کیونکہ جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا وہ تو معذور ہے، ان کا تو عذر معقول ہے۔ تو اللہ کا پیغام تو ہر قوم تک پہنچتا رہا، جیسے دوسری صورت میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے رہنما ہادی آیا ہے، ہر قوم کے لیے ہادی آیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک پیغام دینے والا نہ بھیجے ہم کسی کو عذاب بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوم میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی لوگ آتے رہے لیکن وہ نبی نہیں تھے، نبی کے امتی ہوتے تھے، تو امتیوں کے ذریعے سے تو ان کو پیغام آتا رہا، لیکن ایک امتی کا دعوت دینا اور معنی رکھتا ہے، اور خود نبی کا دعوت دینا اور معنی رکھتا ہے۔ تو اس قوم میں 2000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ورنہ پیغام تو اللہ کا پہنچتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو ان کے جو صحیح لوگ تھے ان کا پیغام تو آیا ہے ان کے پاس، لیکن ان کا اثر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کوئی 2-4 آدمی تھے جنہوں نے اثر کو قبول کیا، جیسے ورقہ بن نوفل ہو گئے جی، اور جیسے کہ 2-4 آدمی اس طرح، لیکن اکثر لوگوں نے ان کا اثر قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے نبی نہیں آیا، جبکہ ان کے بھائی بند دوسری قوم بنی اسرائیل، یہ بنی اسماعیل کی بات ہے، یہ بنی اسماعیل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے، اور آپ واحد نبی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں آ پائے، بس۔ لیکن بنی اسرائیل میں تو ہزاروں نبی آئے، وہاں تو ہر خطے میں، ہر شہر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی ہوتا تھا، تو اس قوم میں نہیں آئے، تو ایک عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے فرمایا کہ ان میں نبی نہیں آیا، تو اب آخر میں آپ کو ہم نے بھیجا ہے ان کے ڈرانے کے لیے، مطلب کہ پیغام آتا رہا، اس لیے کوئی عذر بھی نہیں، ان کو عذر بھی نہیں ہے۔ تو
فہم غافلون، اس لیے یہ بے خبر ہیں۔ تو آپ ان کو قرآن حکیم کے ذریعے سے خبردار کیجئے، اور یہ جو غلط رستے پہ نکل چکے ہیں آپ ان کو ڈرائیں کہ یہ رستہ کی را کے میں تو روی بترکستانست، ترسم کے نہ رسی بکاب اے آرابی، کی را کے تو میں روی بترکستانست، یعنی میں ڈرتا ہوں اے عرابی کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ جس رستے پہ جا رہا ہے یہ ترکستان کو جا رہا ہے۔ مطلب کہ جو تم نے نجات کا رستہ شرک والا اختیار کیا ہے، تم بے خبری میں غلط رستے پہ جا رہے ہو، آؤ تمہیں قرآن کی لائٹ میں جنت کا رستہ بتاؤ، نجات کا رستہ بتاؤ، ہم غافلون۔ یہ تو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور قرآن حکیم کے نزول کی وجہ، اور دونوں کی صداقت بھی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آگے ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کا کام ہے اور یہ ہے قرآن حکیم کے نزول کی وجہ، لیکن یہ بھی بتاؤں کہ یہ اثر لیں گے نہیں، آپ سے بھی اثر قبول کریں گے نہیں، الٹا مخالفت کریں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کی استعداد اور ان کی قابلیت جو ہے وہ انہوں نے خود خراب کر دی ہے، اتنی خراب کر دی ہے کہ اب ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ تو ہم آپ کو یہ تسلی بھی پہلے سے دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام تو کرتے رہیں، لیکن یہ اثر قبول کریں گے نہیں، تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وہ کیوں اثر قبول نہیں کریں گے؟ کہ فنا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دیا ہے۔ توق، جی توق جانتے ہیں؟ ہاں جی، یہ پہلے زمانوں میں، اب تو شاید ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سزا کی مختلف صورتیں ہوتی تھی۔ توق، بیڑی جاننا، توق، بیڑی، ہاتھ کڑی ہاتھوں میں، بیڑی پاؤں میں، توق گلے میں، تاکہ گردن کو ہلا نہ سکے، ایسا کیسا رہے، یہ سزا ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کے گلے میں جیسے کہ ہم نے توق ڈال دیا ہے، جو دائیں بائیں سر نیچے نہیں کر سکتے، جیسے ہیں اکڑے ہی کے اکڑے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی خواب میں اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑی یا پاؤں میں بیڑی دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی ہے۔ اچھی ہے، یہ تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ دین پر ثابت قدم ہونے کی نشانی ہے، دین پہ ثابت قدم ہونے کی نشانی۔ لیکن کوئی خواب میں گلے میں توق دیکھے تو یہ ذلت کی نشانی ہے۔ دونوں سزا کی چیزیں ہیں، لیکن توق ذلت کی نشانی ہے، بیڑی ثابت قدمی کی نشانی ہے۔ اچھا، تو مطلب ہے کہ ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دیا، ٹھیک۔ تو فَإِلَى الْأَذْقَانِ، اور توق معمولی نہیں، اتنا موٹا ہے جو ٹھوڑی تک ہے، ٹھوڑی۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو انہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے یہاں تک ہو نا تو اب وہ نیچے نہیں دیکھ سکے گا، بالکل ایسا۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یعنی کہ سر اب اٹھے ہوئے ہیں، نظریں اٹھی ہوئی ہیں، اب یہ کسی چیز سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ ایک چیز یہ، دوسری وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ أَيْدِيَهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھانپ لیا ہے۔ تو
چاروں طرف دیواریں ہیں، اوپر سے ڈھکن ہے۔ فہم لا یبصرون، اب یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، ان پہ کسی دلیل کا کوئی اثر نہیں۔ جو چاروں طرف سے دیوار کے اندر اور اوپر سے ڈھکن ہو تو کیا دیکھیں؟ اس لیے آپ ڈیوٹی انجام دیں، پورا جد و جہد سے ان کو سمجھائیں جی، لیکن سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں، آپ کے حق میں نہیں، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آپ کے حق میں نہیں، آپ کو تو ڈرانے کا ثواب ملے گا، آپ کی تو ڈیوٹی پوری ہوگی۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ فہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ گویا تسلی دے دی نبی کریم علیہ السلام کو پیشگی طور پر جی، کہ آپ کام کرتے رہیں، آپ کی مخالفت ہوگی اور اس کا ان پر کام کا اثر نہیں ہوگا، تو آپ دکھیا نہ ہونا، دکھیا نہ ہونا، پہلے سے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا دل اللہ نے ایسا پیدا کیا تھا کہ بہت دکھیا ہوتے تھے، جب کوئی بات نہیں مانتا تھا تو سخت پریشان ہوتے تھے کہ لو میں ان کی بھلائی کی باتیں فری میں ان کو بتائے جا رہا ہوں اور ان کو میں جہنم سے گرنے سے روک رہا ہوں، یہ صرف یہ نہیں کہ بات نہیں مانتے، الٹے مخالفت کرتے ہیں، تو دل شکستہ ہو جاتے تھے۔ کیونکہ آپ کا دل سنگ دل تو نہیں تھا نا کہ چل بھائی نہ مان، جاؤ اپنا کام کرو، ہم کہتے ہیں، اور نہیں مانتا تو جاؤ اپنا کام کرو، یہ اپنی قبر میں جائے گا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ اللہ کا نبی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو رافت و رحمت میں اپنی مثال آپ تھے، رحمت للعالمین، وہ تو جیسے کسی کا اپنا پیارا بچہ بگڑ جائے تو باپ جیسے دکھیا ہوتا ہے اس پر، اس سے کہیں زیادہ آپ دکھیا ہوتے تھے کہ لوگ یہ ہم جیسے انسان ہیں، یہ نہ مان کے جہنم میں جائیں گے، جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو تکلیف۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت اثر ہوتا تھا ان کی مخالفت کا اور بات نہ ماننے کا۔ اس لیے قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے خود اپنی استعداد کو ضائع کیا ہوا ہے، خود استعداد کو ضائع کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو دونوں آیتوں میں کہا ہے کہ ہم نے توق ڈال دیا، ہم نے دیواریں کھڑی کر دیں، ہم نے ڈھکن دے دیا، تو ظاہر میں لوگ یہی کہتے ہیں دیکھیں یہ تو مجبور ہے، جب اللہ ہی نے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، اللہ نے چاروں طرف سے دیواریں کھینچ کے اوپر سے ڈھکن رکھا ہے، تو بیچاروں کا کیا قصور ہوا؟ لیکن بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دراصل انہوں نے اپنی استعداد کو، اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو کسب انہوں نے خود کیا جی، لیکن ہر چیز کا فاعل چونکہ اللہ ہے، ہر چیز کا فاعل جی اللہ ہے، اس لیے پھر اس پر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو کسب ان کا ہے، اس کسب پہ چیز کو وجود دینا اللہ کا کام ہے، اس کسب پہ میٹیریل انہوں نے تیار کر دیا ہے جی، تو اس کو کہا اس کو وجود دینا پھر اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ خالق تو اللہ ہے، یہ خالق تو نہیں ہے نا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے خالق اللہ ہے، بندہ خالق نہیں، بندہ کاسب ہے۔ تو اپنے کسب سے، اپنے اختیار سے انہوں نے اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا، ختم کرتے ہی جی اس پہ اللہ نے اپنی تخلیق کا کام کر دیا جی۔ تو تخلیق چونکہ ان کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اس لیے
اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ باریک سا فرق ہے، اس کو سمجھے گا۔ بندے کاسب ہیں، اللہ خالق ہے۔ اور یہ جو کہیں کہتا ختم اللہ علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا، ان کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دی، یا یہ تو یہ اللہ کا جو فعل خلق ہے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے سارے وسائل کس نے مہیا کر دیے؟ بندے نے خود کیے۔ بندے کو اختیار تھا کہ تو اس راستے پہ چل، یا اس راستے پہ چل۔ یہی تو انسان اور باقی مخلوق کا فرق ہے۔ جی اس قسم کے جو الفاظ ہیں فوم مخمون، یہ سب صرف مکی صورتوں میں بھی ہے یا مدنی صورت میں بھی ہے؟ مدنی صورتوں میں اس کا کم ذکر ہے، کیونکہ کافر تو وہاں بھی تھے، منافق تھے، وہاں تو زیادہ منافقوں کا ذکر ہے۔ لیکن کافر تو پوری زندگی میں تھا نا۔ لیکن کیونکہ زیادہ زور ان لوگوں کا اور مخالفت کا مکہ میں تھا، اس لیے اس کا زیادہ زور جو ہے وہ مکی صورتوں میں ہے۔ تو یہ ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ کوئی وہ مجبور ہے۔ ہاں، اللہ نے بندے کو جو اختیار دیا ہے دو رستے بتا کر، جو فرمایا نا ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو رستے بتائے ہیں، یہ نجات کا ہے، یہ ہلاکت کا ہے۔ پھر انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، اس کو اختیار دیا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی دلائل تھے وہ سب مہیا کیے۔ ہدایت کے رستے کے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، جی، اور کتنی ہی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کے ذریعے سے کہ یہ رستہ نجات کا ہے، یہ ہلاکت کا ہے۔ تو وسائل پورے کے پورے مہیا کیے، دلائل پورے کے پورے مہیا کر کے پھر بندے کو اختیار دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جو چاہے ایمان لائے، چاہے کفر اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی اس رستے پہ جاتا ہے تو اللہ ہاتھ پکڑ کے روکتے نہیں ہے کہ کیوں جا رہا ہے، اس لیے کہ جبر کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اختیار کا ایمان قابل قبول ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، زبردستی نہیں، رضا و رغبت سے جو آئے قبول ہے۔ مجبور ہو کر، لالچ میں آ کر، کسی اور وجہ سے آئے گا، وہ ایمان اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہدایت کا رستہ بھی بتا دیا، اس کے لیے سارے اسباب اور دلائل بھی مہیا کر دیے۔ اب کوئی پھر بھی ادھر جاتا ہے تو من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یا نولی ما تولی، جدھر جاتا ہے ہم بھی جانے دیتے ہیں، جدھر جاتا ہے ہم بھی جانے دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنا خود غلط رستہ چوز کیا، اس پہ چلے، اور حق کو قبول کرنے کی جو اللہ نے صلاحیت دی تھی، استعداد، اس کو اتنا خراب کر دیا کہ اب اس میں حق قبول کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رہی۔ اس نہ رہنے کا نام ہے ختم، اس نہ رہنے کا نام ہے توق، اس نہ رہنے کا نام ہے چار دیواری، ٹھیک ہے نا؟ انما تنذر من اتبع الذکر، فرمایا کہ ہاں آپ ڈراتے ہیں ان کو، یعنی آپ کے ڈرانے کا فائدہ پہنچتا ہے اس کو، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جو نصیحت کی بات سنتا ہے، تو اس کو آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ ویسے ڈراتے تو آپ ان کو بھی ہیں، ان سے زیادہ بھی، لیکن ان کو فائدہ نہیں۔ تو جن کو فائدہ نہیں، جیسے کہ آپ نے ان کو ڈرایا نہیں، اور ان کو چونکہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اس لیے جیسے کہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جو نصیحت کے پیچھے چلتے ہیں وہی آپ کے ڈرانے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جنہوں نے اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کیا۔ وخشی الرحمن، اور وہ رحمان سے ڈرتے ہیں، ابھی ان کی استعداد ہے، قابلیت بھی اس کی ہے، ضائع نہیں ہوئی۔ ان کو نصیحت کرو تو ان کے پلے پڑتی ہے، ان کو اللہ سے ڈراؤ تو ان کے دل میں ڈر کا اثر پڑتا ہے۔
تو ان کو آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ رحمان کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، رحمان کو، رحمان پر تو سب کا ایمان بالغیب ہے، فرشتوں کا بھی بالغیب ہے، انبیاء کا بھی بالغیب ہے، جنات اور سب کا ہی بالغیب ہے جی۔ اور اس طریقے سے جنت دوزخ کس نے دیکھا جی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل نے دیکھا، لیکن انسانوں میں سے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لیلۃ المعراج میں حضور میں دیکھا، لیکن ویسے کس نے دیکھا؟ یا آدم علیہ السلام شروع میں گئے تھے دیکھا، باقی کس نے دیکھا؟ تو جنت دوزخ پہ ایمان بالغیب ہے۔ موت کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں سب پر ایمان بالغیب ہے، اور ہم لوگوں کا رسول پر بھی ایمان بالغیب ہے، ہم لوگوں کا قرآن حکیم کے نزول کو دیکھنے پر بھی ایمان بالغیب ہے، صحابہ کا البتہ بالشہادہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، محض ڈرانے سے ڈرتے ہیں، اور جو نصیحت کی بات کے پیچھے چلتے ہیں ان کو آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے، وہ آپ کی بات مانتے بھی ہیں، ان کی صلاحیتیں برقرار ہیں جی۔ اس لیے کہ صلاحیت تو شروع میں سب کو دی تھی، آپ کو پتہ روز ازل میں اللہ نے میثاق ازل جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ساری انسانیت سے، تو کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا تھا، الست بربکم، جب سوال قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ تو یہ صلاحیت کا بیج ہے جو اللہ نے سب انسانوں میں ودیت رکھا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے تم نے اقرار کر لیا، اب میں دنیا میں بھیجوں گا، اور بھیج کر پھر اس اقرار کو یاد دلاؤں گا، اس کے لیے میں کتابیں بھیجوں گا، نبی آئیں گے، دلائل آئیں گے، شواہد آئیں گے، اس سبق کو بھولنا نہیں۔ اب وہ جو بیج ڈالا تھا، جو سبق پڑھایا تھا، جنہوں نے دنیا میں آ کر اس کو ضائع کر دیا، اس چنگاری کو بجھا دیا جی، تو ان کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ لیکن جن کے اندر چنگاری دبی ہوئی ہے جی، اور پھونک ماری تو ہاں، تو انہوں نے ہدایت قبول کی، انہوں نے ہدایت قبول کی۔ تو یہ ہے وہ صلاحیت جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنہوں نے اس کو ختم کر دیا ان پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، جنہوں نے ختم نہیں کیا وہ دبی ہوئی تھی، تو انبیاء کی دعوت سے، دلائل سے وہ پھر بھڑک اٹھی، تو وہ قبول کرتے ہیں۔ تو فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیں مغفرت کی، کہ انسان پھر انسان ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، میں ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں یوں ہی معاف کر دوں گا، بڑی غلطیوں کو توبہ سے معاف کر دوں گا، تو خیر ان کے لیے مغفرت ہے۔ وَأَجْرٍ کریم، اور صرف مغفرت نہیں بلکہ اس پہ اجر کریم بھی دوں گا، باعزت ثواب، اتنا باعزت ثواب کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا نام ہے جنت۔ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اس کا واقعی تذکرہ کسی نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اس کا خیال تک بھی انسان کے دل پہ نہیں گزرا۔ یہ تو جتنا بتایا جا رہا ہے ہماری صلاحیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یوں باغ ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، حور و قصور، ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں نا یہاں بیٹھ کے، اس لیے کہ ہمارے سامنے یہی چیزیں ہیں نعمت کی، وہ عمدہ بلڈنگ ہو، اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو، اچھا فرنیچر ہو وغیرہ، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين
کوئی آدمی نہیں جانتا جو ہم نے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان چھپا رکھا ہے. دیکھا گا تو مسرت سے جھوم اٹھے گا. یہ جو ہم نے چھپا رکھا ہے کوئی آدمی نہیں جانتا. من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. تو یہ اجر کریم، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اجر کریم. اور اس کی جھلک اللہ پھر دنیا میں بھی ان کو دے دیتے ہیں. تو دنیا میں اجر کریم یہ ہے کہ آدمی مطمئن زندگی گزارے. بس یہ نہیں کہ اس کے پاس ملینوں ہی اس کا بیلنس ہو، یا اس کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہو اور بہت بڑی بلڈنگ ہو اور اس کے پاس چہل پہل ہو، یہ نہیں. لیکن دل اس کا تھرا رہا ہو، کانپ رہا ہو، نیندیں اڑی ہوئی ہوں، یہ نہیں. دنیا کے اندر جو مطمئن ہے وہ جھوپڑی میں کیوں نہیں سوتا، وہ خشک روٹی کیوں نہیں کھاتا، جو بے خوف و خطر ہے. تو یہ ہے دنیا کا اجر کریم. یہ بھی انہی لوگوں کو میسر ہوتا ہے. تو ہم خامخواہ رال ٹپکاتے ہیں، خامخواہ رال ٹپکاتے ہیں. تو اجر کریم، انا نحن نحیی الموتى، یہ سارا اجر کریم کب ملے گا؟ اصل اجر کریم کب ملے گا؟ اس کے لیے آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ اس دنیا میں نہیں، یہ خود بھی عارضی اور اس کی ساری چیزیں بھی. قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے دنیا کا سارا ساز و سامان کیا ہے؟ قلیل، بہت تھوڑا. اتنا تھوڑا اور اتنا معمولی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدلو، اگر دنیا برابر ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت میں اللہ کے نزدیک، یعنی دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. لیکن یہ اتنی اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے، بے قیمت ہے کہ جاؤ تم بھی لو، تم بھی لو، تم بھی لو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم خامخواہ ریجھتے ہیں کہ فلاں کو. اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری وجہ سے ہم نے ان کو کم دیا ہے کہ تم برداشت نہیں کرو گے، تمہارا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. ہم تو چاہتے تھے کہ ان کو اتنا دیں اتنا دیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے نا، قیمت نہیں ہے. اتنا دیں کہ ان کی کوٹھیاں سونے کی ہوں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں. ہم تو ان کو اتنا دینا چاہتے تھے، پر تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہاری وجہ سے ان کو بھی کم دیا ہے. اور جو کم دیا ہے اس میں بھی تم کہتے ہو جن کو اتنا مل گیا ہے. فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ مچھر کے برابر تو نہیں ہے، مچھر کی پر کے برابر تو نہیں ہے. جی تو اس لیے فرمایا نعمتیں تو ہوں گی آخرت میں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بس کچھ تھوڑی سی جد و جہد یہاں کرنی پڑے گی. جو یہاں کرو گے وہ وہاں ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جی دنیا آخرت کی کھیت ہے. فصل یہاں بو گے کاٹو گے وہاں، اور جو یہاں بو گے وہی وہاں کاٹو گے. کانٹے بوئے تو کانٹے ملیں گے، اناج بوئے تو اناج ملے گا. گندم از گندم برایت جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. اقبال کہتے ہیں کہ گندم بیجو گے تو گندم کاٹو گے، جو بیجو تو گوشت. جی اس لیے عمل کی مکافات سے غافل نہ ہو کہ بدی کرو گے تو نیکی ملے گی، ایسا نہیں ہوگا. تو دنیا آخرت کا مزرعہ، جی دنیا مزرعہ ہے، کھیت ہے آخرت کا. اور یہاں اعمال بوئے جاتے ہیں. اعمال سورہ شورى میں فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ،
جو آخرت کی کھیت چاہے گا، آخرت کی فصل چاہے گا، ہم جتنا بیجا ہے اتنا ہی نہیں دیں گے، نزد لہو، بڑھا چڑھا کر اس کی فصل وہاں دیں گے، بڑھا چڑھا کر۔ کسی بڑھائیں گے یا اللہ؟ کم سے کم ایک کے بدلے میں 10، کم سے کم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں رکھی ہم نے، زیادہ کی کوئی حد نہیں رکھی۔ تو جو اس کھیت میں بوئے گا وہاں زیادہ بڑھا کر ہم دیں گے، نزد فی الآخرہ۔ اور فرمایا کہ جو برائی بیجے گا تو جتنا بیجا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو یہاں برائی بیج کر وہاں بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، اس دن وہ اپنے کھیت کی کٹائی دیکھ کے کانپ اٹھیں گے، مشفقین منہا، ڈریں گے، او ہو ہم نے کیا کیا تھا۔ آج تو پرواہ نہیں کیا جا رہے ہیں، جب یہ فصل کٹے گی، ڈھیر لگے گا آخرت میں، تو دیکھ کر ڈریں گے، او ہو ہم نے کیا کیا تھا۔ اب تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا تو کچھ نہیں، ختم ہو گیا۔ ارے میاں ختم نہیں ہوا، یہ سب جمع ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، ہاں دیکھو جہاں جو کچھ کر رہے ہو یہ ایک دن فصل کٹے گی، تو کب کٹے گی؟ کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، جو مرتے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ان کی فصل کاٹ کے ان کے سامنے رکھ دیں گے، نیکی بدی کی۔ اور دیکھو وَنَكْتُمُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم انہوں نے جو کر کے گئے ہیں وہ بھی لکھتے جا رہے ہیں، جو کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ جو کیا مرے کتاب بند ہوگی۔ اب قبر میں تو کچھ نہیں کرنا نا، حشر میں تو کچھ نہیں کرنا نا، عمل کی دنیا یہی ہے۔ جب مر گیا آدمی تو اس کے عمل کی کتاب بند ہو جاتی ہے، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، کوئی نیکی بدی نہیں۔ ثواب جاریہ کا کیا؟ بتا رہا ہوں نا بھائی، آپ دل یہ تو آگے آ رہا ہے، اسی کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو مطلب ہے کہ آدمی کے اپنے عمل، جو اپنا عمل کرتا تھا نا، تو وہ کتاب بند ہو جائے گی۔ ویسے کرے گا لیکن وہ کتاب میں اب لکھا نہیں جائے گا، اس پہ جزا سزا مرتب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کی دنیا یہی تھی۔ یوں تو جب قبر میں سوال کریں گے فرشتے آئیں گے تو عصر کا وقت ہوگا، سورج ڈوب رہا ہوگا، تو نمازی کہے گا ذرا مجھے نماز پڑھنے دو، نماز قضا ہو رہی ہے، پھر سوالوں کا جواب دوں گا۔ دیکھا، تو نماز کا ارادہ کرے گا، وہ کہے گا میاں یہ دارالعمل نہیں ہے، ٹھیک ہے تو نمازی آدمی ہے اور نماز ضائع ہونے سے، لیکن اب یہاں نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف سوالوں کا جواب دے، یہ دارالعمل نہیں ہے۔ یہ اور باتیں کی چاہت سے، جیسے حضور نے فرمایا کہ جنت میں یلہمون التسبیح والتہلیل، وہ تو کھانے کی جگہ ہے، عمل اور کمانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جنتی بے اختیار خدا کی تسبیح و تہلیل پڑھتے رہیں گے، بے اختیار۔ جیسے سانس ہم بغیر اختیار کے لیے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہوگا کہ آپ نے جی، تو بے اختیار کام اور ہوتا ہے، اپنے اختیار سے کرنا تو وہ موت کے بعد معاملہ ختم۔ خواہش کی اور بات ہے کہ شیخ عبد الواحد فرماتے تھے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے اپنے رفقا سے کہا جنت میں نماز ہوگی؟ تو ساتھیوں نے کہا حضرت جنت تو دارالعمل نہیں ہے، وہاں نماز سے کیا ہے؟ کہا اچھا پھر کیسے گزرے گی؟ پھر جنت میں کیسے گزرے گی؟ تو یہ اور بات ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ امداد اللہ کیا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا عرش کے نیچے مصلی ڈال دیجئے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
یہ اور بات ہے کہ کسی کو عبادت میں اتنی لذت آتی ہے کہ وہ اس کو جنت میں بھی نہ بھولے اور حشر میں بھی نہ بھولے، یہ بات الگ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ موت سے سلسلہ اس کا ختم ہو جائے گا، اب کوئی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نکتب ما قدموا، جو کر گئے ہو نا یہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ اللہ کو تو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ عالم بکل شیء، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، لیکن قاعدہ قانون کے تحت سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو جو کر کے گیا ہے وہ ہم لکھتے ہیں۔ وآثارہم، اب آپ کی بات آ گئی، وآثارہم، جو نشان چھوڑ گیا ہے وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ جو نیکی کر گیا ہے وہ، اور جو نیکی کے آثار نشان چھوڑ گیا ہے، کوئی نیکی ایسی کر گیا کہ وہ باقی ہے تو وہ بھی جب تک باقی ہے وہ لکھی جائے گی۔ جیسے اس نے فرمایا کہ بندہ مرتا ہے تو اس کے عمل کی دفتر بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 عمل کا ثواب اس کو جاتا رہتا ہے۔ ہاں جی، من صدقۃ جاریہ، جو کوئی نیک کام ایسا کر گیا جو اس کے بعد بھی وہ جاری ہے، مسجد بنا گیا، اسکول بنا گیا، اسپتال بنا گیا، جی یتیم خانہ بنا گیا، ٹھیک، کوئی نہر کھدوا گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، کچھ کر گیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ اور مصحف، قرآن حکیم کا نسخہ چھوڑ گیا، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ او علم ينتفع بی، یا ایسا علم پڑھا جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اوروں کو بھی فائدہ پہنچایا، تو اس کے فائدہ پہنچانے سے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا تو وہ اس کے لیے مرنے کے بعد دعا مانگتی رہے گی، یہ بھی اصل میں صدقہ جاریہ ہی ہے۔ اصل میں یہ سب صدقہ جاریہ ہیں، علم پڑھا گیا، جی اولاد چھوڑ گیا، سب صدقہ جاری کی قسمیں ہیں۔ تو کوئی ایسا عمل چھوڑ گیا، جیسے حضور سے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنت الحسنہ، کوئی اسلام میں نیک اچھا کام جاری کر گیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کے کھاتے میں پڑتا رہے گا، ان کے عمل میں کٹوتی نہیں ہوگی، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور جاری کرنے والے کو بھی پورا ثواب اس کا ملے گا جی۔ اور جس نے برا کام شروع کیا وہ بھی ہوگا، پھر اس کا بھی ہوگا۔ تو نکتب آثارہم، ہم آثار کو بھی لکھتے جائیں گے جب تک وہ آثار نشانیاں باقی رہیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد قبلتین جو ہے اس کے پاس رہتے تھے، یہاں سے نماز کے لیے جاتے تھے تو کافی فاصلہ تھا۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گھر خالی ہوئے تو بنی سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، مسجد کے بالکل قریب، تو یہ آنا جانا پڑتا ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ حضور کو پتہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا، تمہارے نشان قدم بھی تو لکھے جاتے ہیں، جتنے دور سے آتے ہو تو یہ قدم بھی تو لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے مسجد کا قرب وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا جتنے دور سے آتے ہو، ہاں، تو ہر نیکی کے کام پر جب آدمی نکلتا ہے تو ہر قدم بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آثار۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تو بھائی وہاں بڑا اجر و ثواب ہوگا نا، ورنہ ایک ہم نماز پڑھ کے چلے جاؤں بات تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ایک نماز پہ لکھتے ہیں، ہر قدم وضو، ہر قطرہ وضو کا، جی دل کے جذبات، تو ایک نماز کے لیے آتے ہیں تو سارا وقت عبادت میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔
ایک روزہ کیا ہے؟ سارا وقت صبح سے شام تک عبادت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت بڑی. جی اب تو گاڑی بھی آتی ہے تو ٹائر نہیں چلتا کیا؟ ٹائر بھی تو چلتے ہیں نا. اور پھر آپ نیت کر لیں یہ تو اللہ نے مجھے سہولت دی ہے، نہ دی ہوتی تو میں چل کے آتا. تو اللہ تو نیت پہ بھی ثواب دیتے ہیں. آپ چلنے کی نیت کر لیں، لیکن یہ سہولت اللہ نے دی ہے تو میں اس کو استعمال کروں، ورنہ نہ ہوتی تو میں چل کے بھی آتا. بس اتنی سی بات ہے. وَآثَارًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ مت کہو کہ ریکارڈ کہاں ہوگا. یہ تمہارے ریکارڈ نہیں ہے، گم ہو جائیں گے، جل جائیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے روشن کتاب میں، لوح محفوظ میں. ہم تو ابھی کچھ کر رہے ہیں اور روشن کتاب میں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس میں تو سب کچھ درج ہے جی، کہ یہ بندہ کس لائن پہ چلے گا، کیا کرے گا. تو کل شیء احصینا، تو ہمارے ہاں ریکارڈ جائے گا نہیں. ریکارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن بہرحال اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. تو یہ ہے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس پہ یقین کامل رکھو، سارا دار و مدار کامیابی یا ناکامی کا اس پر ہے. یہ عارضی کامیابی ناکامی ہے دنیا میں، وہاں جو ہوگی وہ مستقل ہوگی. جو کامیاب ہوگا کبھی ناکام نہ ہوگا، جو وہاں ناکام ہوا پھر کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. بس اس کو یعنی پیش نظر رکھو. یہ خاص مضمون ہے سورہ یاسین کا. یہ خاص مضمون ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھو تو دنیا میں نظام ٹھیک چلے گا. آخرت کی کامیابی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے آخرت کی کامیابی، اور ان مضامین پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے یقین کامل رکھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.